آج جو ہمارا ٹاپک ہے الہ آباد ایڈریس ہے، تو ہم ڈسکس کریں گے الہ آباد ایڈریس کے بارے میں۔ بیسیکلی الہ آباد ایڈریس کیوں ہے کہ امپارٹنٹ اور کیوں ہے کہ فیمس اسپیچ تھی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جب آل انڈیا مسلم لیگ کے علامہ اقبال پریزیڈنٹ تھے، تو الہ آباد ایڈریس اور الہ آباد ایک سٹی تھی جو ابھی انڈیا میں ہے، تو وہیں پر اس نے پریزیڈنشل جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اس کی ایک اسپیچ کی تھی الہ آباد ایڈریس کے نام سے۔ وہ ابھی تک فیمس ہے، کیونکہ اس اسپیچ میں علامہ اقبال نے ایک کانسیپٹ، ایک ویوز، ایک آئیڈیا دیا تھا، جس میں مسلمس اس نے کہا تھا، جس نے مسلمس اور ہندوز آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز، دے آر could not live together۔ بیسیکلی اس نے ایک ویو دیا تھا، جو آئیڈیا دیا تھا کہ مسلمس الگ ہیں، اس کی ریتیں رسمیں اور اس کی رہنی کہنی جو بھی ہے ساری ڈفرینس ہے ہندوز کے۔ تو مسلمس کے لیے ایک الگ سی اسٹیٹ ہو جس میں وہ اپنا اسلام کے مطابق وہ اپنا کام کر سکیں، اور ہندوز جو ہیں اس سے وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں جڑ سکتی۔ تو اس اسپیچ میں علامہ اقبال نے یہی کانسیپٹ دیا تھا ٹو نیشن تھیوری کے تھرو۔ ٹو نیشن تھیوری کا اس میں ذکر کیا تھا علامہ اقبال نے۔ تو فرینڈس ابھی ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں جو بھی ہے ہمارے۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے الہ آباد ایڈریس 1930۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، the Allahabad address notable for conception of Pakistan was the presidential address by Allama Iqbal to the 25th session of the All India Muslim League on 29 December 1930 at Allahabad, India۔ بیسیکلی علامہ اقبال ایک نوٹیبل کانسیپشن ہے، ایک نوٹیبل ایڈریس ہے، جس میں علامہ اقبال نے ایک اسپیچ کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ جب وہ پریزیڈنشل تھے، جب 25 سیزن تھی، جب 25 ایئرس گزر گئے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کو، تو علامہ اقبال جب اس کے پریزیڈنٹ بنے تو اس نے بیسیکلی الہ آباد ایڈریس میں ایک اسپیچ کی تھی، جس میں ایک کانسیپٹ دیا تھا ہندو اور مسلمان کے بارے میں۔ تو یہ بیسیکلی 29 دسمبر 1930 الہ آباد انڈیا، جو انڈیا کی ایک سٹی ہے الہ آباد، اس میں اس نے بیسیکلی یہ اسپیچ کی تھی، ایک ایڈریس کی تھی۔ Here he presented the idea of separation homeland for India Muslims, which was ultimately realized in the form of Pakistan۔ بیسیکلی یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ اس میں ایک الگ ہوم لینڈ ہو، جیسے مسلم کے لیے سپریٹ الگ سا ہوم لینڈ ہو، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، انڈیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، تو اس نے کانسیپشن دیا تھا کہ الگ سپریٹ ایک مسلم کے لیے ایک الگ سا سپریٹ ہوم لینڈ ہو، جہاں پر وہ الگ رہیں، ایک الگ سٹی ہو، الگ اسٹیٹس ہو مسلم کے لیے۔ بیسیکلی یہ کچھ پکچرز ہیں الہ آباد ایڈریس کی، جب علامہ محمد اقبال جب اس کے پریزیڈنٹ تھے، تو وہیں پر ایڈریس میں جب یہ ہوئی تھی ایڈریس، تو اس کی کچھ پکچرز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی اب آتے ہیں علامہ اقبال الہ آباد ایڈریس کیا کہتی ہے۔ I would like to see Punjab and WPF, Sindh and Balochistan into a single state۔ بیسیکلی علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ WF ایک سنگل اسٹیٹ میں ہو، کیونکہ وہاں پر مسلمس کی اکثریت بہت تھی اور ہندوز کم تھے۔ تو وہیں پر علامہ اقبال نے ان سٹیز ان کو بیسیکلی ایک الگ سی اسٹیٹ، سیپریٹ اسٹیٹ اس نے کہا تھا۔ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو ڈفرنٹ نیشن، دے آر ناٹ لیو ٹوگیدر۔ میں نے وہی کہا تھا کہ ہندوز اور مسلمس جو ہے الگ بیسیکلی وہ ایک الگ نیشن ہے، ڈفرنٹ نیشن ہے، اس کی ریتیں، اس کی رواجیں، اس کا جو بھی ہے سارا کچھ الگ ہے مسلمس کے لیے۔ تو وہ ایک دوسرے کے
डिफरेंट है और एक दूसरे के साथ वो कभी नहीं रह सकते। वी वांट टू सेपरेट होमलैंड एंड मॉरल ट्रेडिशन। हमें एक अलग होमलैंड चाहिए जो सुन्नत हो, सुन्नत के लिए हो, जो कुरान कुरान पाक वो कह रहा है कि मुस्लिम्स के लिए अलग सा हो, और वो सेपरेट होमलैंड चाहिए। तो उसके वो चाह रहे थे कि हमें एक अलग सी स्टेट हो मुस्लिम्स के लिए। बेसिकली मेन पॉइंट्स में आते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या कहती हैं। मेन पॉइंट्स में यही, पहले तो मैंने NWPF सिंध पंजाब बलूचिस्तान एक कंबाइन हो, एक सिंगल स्टेट्स हो। और दूसरी आ रही है द मुस्लिम्स आर इंटायरली ए डिफरेंट नेशन फ्राम हिंदूज। हिंदूज और मुस्लिम्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट है, डिफरेंट नेशन है, डिफरेंट कौम है हिंदूज के। Muslims' way of living and social manners are totally different from the Hindus। मुस्लिम्स के मुस्लिम्स के रहने कहने की जो भी है उसकी रीति रिवाज वो टोटली डिफरेंस है हिंदूज से। Muslims religions is a entirely different in nature from other religion। जो भी इसकी रिलेक्शंस है मुस्लिम्स की, जो भी इसकी रहनी कहनी है, जो भी इसका आ जाता है मज़हब में, तो टोटली डिफरेंस है ये हिंदूज़ के। Thus, the Muslims should get a separate a state of their own in an area of Muslim majority where they may be able to cultivate their own religions and moral tradition। यहाँ पर बेसिकली अल्लामा इकबाल चाह रहे थे कि हमें एक अलग सी स्टेट हो जहाँ पर हम हमारी जो ट्रेडिशन है, जो सुन्नत है इस्लाम के मुताबिक वो हम कर सकें, और हमें एक अलग सी सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री हो। बेसिकली कंक्लूजन सेंटेंस में अगर आते हैं तो यहाँ पर इट इज़ ऑन अलाहाबाद एड्रेस दैट अल्लामा इकबाल इज़ नोन एज ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली अल्लामा इकबाल को हम अलाहाबाद एड्रेस के थ्रू वही जानते हैं क्योंकि ये ड्रीमर, इसने बेसिकली एक सपना देखा था कि पाकिस्तान एक अलग सी स्टेट हो, एक मुसलमानों के लिए एक अलग सी स्टेट हो जहाँ पर वो अपने मज़हब के तौर तरीक़ों पे वहीं पर अमल कर सकें और वहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हो। तो हम इसी को तभी ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को कहते हैं। His address proved to be a milestone in the history of the subcontinent and the creation of Pakistan। बेसिकली इसकी एड्रेस जो थी, इसकी एड्रेस एक माइलस्टोन थी जिसने सब कॉन्टिनेंट में एक करके दिखाया था, जो बाद में जो पाकिस्तान की एक अलग स्टेट बनी थी और पाकिस्तान क्रिएशन हुआ था। और वही हुआ जिसमें वो कहते हैं कि सिंध पंजाब बलूचिस्तान और NWPF एक अलग सी स्टेट हो, जो अभी यहाँ पर अलग सी स्टेट्स हैं और पाकिस्तान के शक्ल में ये हैं। तो वहीं पर ये अल्लामा इकबाल को हम ड्रीमर पाकिस्तान कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।